بسم اللہ الرحمن الرحیم وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِیَدِکَ الخیر اِنَّکَ عَلیٰ کُلِّ شَیْءٍ قدیر۔ بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ قدرت رکھتا ہے۔ انسان جو مرضی کر لے، جو مرضی سوچ لے، ہونا وہی ہوتا ہے جو اللہ کی رضا ہوتی ہے۔ تو اسی لیے بات کرنے سے شروع کرنے سے پہلے آپ لوگوں کو سلام عرض کرتا ہوں۔ کافی دن بعد دل کر رہا تھا چلو یار اب کو تھوڑی سی دوستوں سے ہیلو ہائے ہو جائے، کوئی بات ہو جائے۔ اگرچہ کہتے ہیں نا بیان اچھا نہیں ہے، شاید دل میں کچھ بات اتر جائے۔ تو دو ہی موضوع ہیں اس وقت پاکستان میں، ایک مہنگائی اور ایک سیاست۔ مہنگائی کو تو انسان ویسے ہی نارمل سا لیتا ہے نا، کیونکہ مہنگائی کرنے والوں میں خود شامل ہوتا ہوں۔ آپ جس کو چیز بیچ رہے ہوتے ہیں، مہنگی بیچ رہے ہوتے ہیں، آپ جس سے خرید رہے ہوتے ہیں وہ مہنگی دے رہا ہوتا ہے، لہذا وہ ہم سب کا قصور ہے مہنگائی میں۔ اصل بات سیاست کی ہے، ملک کا نظام چلانے کی ہے۔ یہ وہ نظام ہے جس سے آنے والی ہماری نسلوں نے گروتھ کرنا ہے، اچھا پاکستانی بننا ہے، اچھا مسلمان بننا ہے۔ لیکن انتہائی افسوس کے ساتھ میں یہ کہتا ہوں، اس سب کار پچھاڑ میں جب ہم جوان تھے ہمارا قصور تھا، جب ہم بچپن میں تھے ہمارے والدین کا قصور تھا۔ کسی نے تربیت ہی نہیں کی۔ پاکستان بنا، مختلف جگیرداروں کے ہاتھ میں حکومت آنی شروع ہو گئی، عوام کو، ایلیٹ کلاس کو موقع مل گیا، وہ اپنی مرضی کا نظام لاتے رہے، جمہوریت لاتے رہے۔ کبھی بھٹو کے نام پہ جمہوریت آئی، کبھی ضیاء الحق کے نام پہ امریت آئی، بیچ میں جمہوریت آ گئی، پھر انہی میں کے گملوں سے نکلے ہوئے پودے۔ یہ سارا قصور 85 سے ہے، جب سے سیاستدانوں کو، ہر ممبر کو 50-50 لاکھ روپے دیا گیا ڈیولپمنٹ کے لیے۔ یہ پہلی دفعہ ہوا تاریخ میں۔ اور اس کے بعد 88 میں جناب مہان بزنس مین جنہوں نے کم از کم جیلانی صاحب پہ 20 کروڑ روپیہ لگایا تھا، تو انہوں نے 20,000 روپیہ لگا لیا اور ملک کو اندھیروں میں دھکیل دیا۔ پتہ نہیں کون لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ نواز شریف کے دور میں یا پچھلے دور میں ترقی ہوئی۔ اور بھائی اگر پچھلے دور میں ترقی ہوتی نا تو ہم یہاں پہ ایسے جک مار رہے ہوتے، ایسے ہی مہنگائی کا رونا رو رہے ہوتے، ایسے ہی ناانصافی۔ چلے مہنگائی بھی ایک چھوڑ دیں، مہنگائی ایک پوری دنیا میں ایشو ہوگا۔ آپ مجھے بتائیں کہ ہمارے 35 سال سے ہمارے حکمرانوں نے کون سا ہمیں نظام دیا؟ تعلیم دی؟ نتھنگ۔ صحت دی؟ نتھنگ۔ کرپشن کی، زبردست کی۔ پولیس کا محکمہ بگاڑا، ادھیڑ کے رکھ دیا پورے نظام کو۔ FIA کا نظام ادھیڑ کے رکھ دیا، اپنی من پسند افیسر لگائے گئے۔ آپ خود سوچیں، ابھی نون لیگ والوں نے اس آدمی کو سندھ کا آل ان آل بنا دیا، مسلم لیگ نون کا، جو ابھی چند ماہ پہلے اس کے 2 سال پورے ہوئے ہیں سیاست سے پابندی اٹھنے کی۔ یہ مسعود بشیر بھی احمد صاحب FIA میں ڈائریکٹر جنرل رہے ہیں، اور جب اس کی حکومت گئی تو پھر اس کو یہ DG تھے۔ عمران خان نے اس کو 6 دفعہ بلا کے کہا کہ بھائی آپ کارروائی کیوں نہیں کرتے؟ جی سر یہ کارروائی ہو ہی نہیں سکتی۔ یعنی یہ سوچیں، اس نے اپنی 85 سے یہ نواز شریف کے ساتھ چلا آ رہا ہو، کیا کیا گند پھیلایا ہوگا، کیا کیا لوٹ مار کی ہوگی ان لوگوں نے۔
کیا کیا میرا مطلب ملک کو نقصان پہنچایا ہوگا کہ وہ ابھی 2 سال بھی نہیں ہوئے اس کو نون لیگ کا عالی نام بنا دیا سندھ میں۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ بہت بڑا مافیا ہے اس ملک میں، جس کی جڑیں کافی گہرائی تک گئی ہوئی ہے۔ عمران خان بذات خود ٹھیک تھا، لیکن اس کو چلنے نہیں دیا گیا ان جیسے آدمیوں نے۔ اللہ کی شان دیکھے، سامنے آپ کے سامنے تصویر نظر آ گئی، یہ وہی ڈائریکٹر جنرل جس کو عمران خان نے کہا تھا کہ آپ کارروائی کیوں نہیں کرتے، کہ نہیں، یہ کارروائی ہو ہی نہیں سکتی، میں کروں گا ہی نہیں۔ تو پھر آپ بتائیے کہ جب ایک آفیسر کارروائی کرنے کے لیے تیار نہ ہو تو اس کا مطلب اس کے ساتھ کون کون سے ہم نواللہ ہم پہ اللہ راز نہیں ہوں گے۔ اللہ بخشے ہمارے گاؤں میں رحمان ملک صاحب، اللہ ان کو جنت الفردوس میں جگہ دے، ان کی 2 سسٹرز ہمارے گاؤں میں شادی ہوئی تھی تو ہم بڑے فخر سے نا کام کروا لیا کرتے تھے۔ کسی بھی جگہ جانا، بھائی رحمان ملک ہمارے کزن ہیں، تو یقین جانیے جو چھوٹے موٹے ایکسٹرا آرڈنری بھی کام ہوتے نا جائز، وہ بڑی جلدی ہو جاتے تھے۔ تو آپ خود سوچیں ان لوگوں نے اس ایف آئی اے کے ڈائریکٹر سے کیا کیا بینیفٹ نہیں لیے ہوں گے، کس طرح اس ملک کو نہیں نچوڑا ہوگا، اور ہم لوگ ہیں کہ سمجھ ہی نہیں رہے۔ بزدار کو پکڑا ہو، بزدار تو یار 2 سال کا بندہ ہے، اس نے کیا کر لیا ہوگا؟ اور کسی نے کہا یار وہ لڑکی خراب، کہتا چھوٹا سا تو گاؤں ہے، کیا خراب ہوگی؟ اور یار اس کی حکومت ہی 3 سال کی ہے، کیا کچھ کر لیا ہوگا ان لوگوں نے؟ آپ دیکھیں کہ اس کے اولاد نے تو نہیں کیا، اس نے ذاتی طور تو نہیں کچھ کیا۔ ابھی بھی وقت ہے میرے بھائیوں پاکستانیوں، الیکشن آ رہا ہے، خدا کے لیے اپنے ضمیر کو جھنجھوڑیے، اپنی آواز ضمیر کا، ہم نے آخرت میں جانا، ابھی ہم بہت قریب پہنچ گئے ہیں جہاں سزا اور حساب کتاب ہوگا، سب نے جانا ہے۔ لہذا کوئی بندہ اس کو تھوڑا سا اپنا ضمیر کو نرم کیجیے اور سوچئے گا کہ ہمیں اس حال میں پہنچانے والا کون ہے۔ کیا ایک طرف 33 سال کے حکمران ہے یا ایک طرف 3 ساڑھے 3 سال کے حکمران ہے؟ بس آپ یہ ذہن میں رکھیے گا، 33 سال کا حکمران برا ہوگا یا 3 سال کا برا ہوگا؟ اور بھیا 3 سال میں تو بچے کو ابھی آنکھیں بھی نہیں کھلتی، اور 33 سال کا بندہ 1000 گناہ کر بیٹھتا ہے۔ سوچئے میرے بھائی، الیکشن آ رہا ہے، ایک آواز ہو جائیے، دے ووٹ اس کو دے جس کا ماضی صاف ہو۔ اگر عمران خان کسی غلط آدمی کو ٹکٹ دیتا ہے، ہم اس کے بدلے میں کسی ان نون کو دے دیں، تاکہ لوگوں کے منہ پہ تمانچہ پڑے۔ یہ نہیں ہے کہ ملک اسد اس کے ساتھ لگا تو میرا مخالف کہے گا جی میں اس کے ساتھ جانا ہے۔ خدا را اس سوچ سے نکلیے، اپنی سوچ کو بہتر بنائیے۔ اللہ تعالیٰ ہم پہ بہت مہربانیاں کر رہا ہے، کرتا بھی رہے گا، لیکن تھوڑی سی ہمیں بھی ایسا کام کرنا چاہیے جس سے وہ بھی راضی ہو جائے۔ باقی یہ دنیا تو چلتی رہنی ہے، اسی طرح ہوتا رہنا ہے، لیکن خدا کے لیے آپ ایک قوم بن جائیے، ایک قوم بن جائیے، ہجوم نہ بنے۔ میں ادھر اپنی ٹولی لگا کے بیٹھا ہوں، وہ ادھر بیٹھا ہوا ہے۔ آپ انشاءاللہ الیکشن قریب قریب ہے، اور امید ہے کہ ہوں گے، ضرور ہوں گے، کیونکہ اگر نہ کریں گے تو توہین عدالت میں چلے جائیں گے۔ لیکن یہ پاکستان ہے، کچھ بھی بعید ہے، سمجھ گئے ہیں؟ یہاں ہم نے عدالتوں کو راتوں رات بدلتے بھی دیکھا ہے، اپنے فیصلے بھی بدلتے دیکھا ہے۔ لہذا ہمیں امید یہی ہے، 100% یہی ہے کہ الیکشن ہوں گے۔ تو ہر پاکستانی ووٹر کو بھی چاہیے کہ وہ اپنا مائنڈ فری مائنڈ کر کے نا ایک دفعہ تنہائی میں سوچے، یار کیا کر دیے۔ اگر تو ہماری زندگی میں سکون ہے، اگر ہم جب تھانے میں جاتے تو ہمیں پروٹوکول ملتا ہے، ہمیں انصاف اسی وقت مل جاتا ہے، وابڈا والے دیتے ہیں، ایکسائز والے دیتے ہیں، کوئی محکمہ اگر ہمیں تھوڑا سا بھی انصاف دیتا ہے، عدالت انصاف دیتی ہے، تو پھر آپ دے دیجیے اس نظام کو ووٹ۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں یار ووٹ ہی ڈالنا ہے، برے کو ڈال دیا، کوئی حرج نہیں ہے، تو خدا کے لیے ووٹ ضائع نہ کرنا، کسی ان نون آدمی کو دے دینا، شاید اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے ہم سے وہ کام لے لے جو آج تک ہم نہیں کر سکے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر۔